کس کی مانند ہے؟ تو ہم دیکھیں گے ایسے کلام کس کی مانند ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں کوئی؟ چور کی مانند میں یا تھوڑے کی مانند میں؟ تھوڑے کی مانند، تھوڑے کی مانند ہے، آگ کی مانند، آگ کی مانند بھی ہے۔ آئیے کلام مقدس دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کس کی مانند ہے۔ آئیے میں ساتھ نکالیے زبور 19 اس کی 9ویں اور 10ویں آیت پڑھیں گے کلام خدا میں سے۔ زبور 19 اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت جی جسے نکالے گئے آمین جی پڑھنے بنا فرمائے کیجیے گا۔ خداوند کی زندگی بخش پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور 19 اس کی 9 اور 10۔ اس میں یوں لکھا ہے، خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہے، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیرین ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اس میں پر خداوند کی خاص برکت۔ سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ خدا کا کلام کس کی مانند ہے؟ پہلی بات، بائبل مقدس ہمیں اس بات کی طرف توجہ کراتی ہے کہ خدا کا کلام سونے کی مانند ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام سونے کی مانند ہے۔ خدا کا کلام یعنی کہ قیمتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں دیکھیں کہ سونا جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے اس وقت۔ اور دلہن جب شادی کی جاتی ہے تو دلہن کو چوڑیاں پہنائی جاتی ہیں، کچھ کانچ کی ہوتی ہیں، کچھ چاندی کی ہوتی ہیں، اور اگر دلہن کو سونے کی چوڑیاں پہنائی جائیں تو دلہن جو ہے وہ اس میں بھی خوشی محسوس کرتی ہے۔ آمین۔ اسی لیے جب خدا کا کلام ہم تک پہنچتا ہے، جب خدا کا کلام ہم پڑھتے ہیں، جب خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ہمیں بھی خوشی منانی چاہیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب خدا کے کلام کی باری آتی ہے تو ہمیں نہایت خوشی کے ساتھ اس کلام کو قبول کرنا ہے، کیونکہ یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ہماری زبان میں ہے۔ آمین۔ اور ترجمے بھی ہیں، لیکن ہم اس بات میں خوشی مناتے ہیں کہ یہ ہماری زبان میں ہے اور ہم اس کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ خدا کا کلام پڑھتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ جو اپنے گھروں میں خدا کے کلام کو پریورٹی دیتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں، وہ گھرانے برکت پاتے ہیں، وہ خاندان برکت پاتے ہیں۔ اور جو لوگ خدا کے کلام کو اہمیت نہیں دیتے، آج دیکھیں کہ وہ کتنی مشکلات اور پریشانیوں میں ہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں خدا کا کلام ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام ہنری مارٹن نے 1806 میں جو ہے یہ جو ہے وہ اس کی جو ہے ترجمہ کیا۔ 1806 میں ہنری مارٹن نے اردو میں ترجمہ کیا۔ آمین۔ اور وہ ہندوستان میں تھا، اور اس کے بعد پھر یہ پاکستان اور ایران میں پہنچا، اور اس کی عمر جو تھی وہ 26 سال تھی۔ ہنری مارٹن کی کتنی عمر تھی؟ 26 سال۔ اور 26 سال میں اس نے خدا کے کلام کا
ترجمہ کیا. آج اگر لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ خدا کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں. اگر لوگ تھوڑے جب نوجوان عمر ہوتی ہے, جب ٹین ایج عمر ہوتی ہے, تو بچے جو ہیں وہ خدا کے گھر میں آنے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ مارٹن لوتھر ہے جس نے اپنی 26 سال کی عمر میں کیا کام کیا؟ خدا کے کلام کا ترجمہ کیا. اور جب اس نے خدا کے کلام کا ترجمہ کیا تو آج دیکھیں اس کا نام سنہری لفظوں میں لیا جاتا ہے. آمین. بزرگ طالب ایک بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں دنیا اتے رکھ طالبہ یہو جہا بین کلون کول ہوے تے ہسن لوکی ٹر جاوے تے رون. ایسا ہمارا چال چلن ہونا چاہیے کہ جب ہم دنیا میں بیٹھے ہوں, جب لوگوں کے پاس بیٹھیں, کسی کے پاس بیٹھیں, تو لوگ آپ کو خوشی کے ساتھ اپنے درمیان اٹھائیں کہ یہ عقل مند آدمی ہے, اس سے ہمیں کوئی اچھی بات ملے گی. اور جب دنیا سے جائیں تو لوگ اس بات پہ افسوس کریں کہ ایک اچھا آدمی جو تھا وہ ہماری زندگی سے چلا گیا ہے. وہ آپ کے لیے جو ہے وہ روئیں, وہ آپ کے لیے افسوس کریں, پریشان ہو. لیکن اگر ہم دنیا میں اپنی زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو چرچ نہیں آتے, لیکن جو چرچ نہیں آتے تو ان کی زندگی میں کیا برکت ہوگی؟ نام کے مسیح لکھ لینا, نام کے آگے مسیحی نہیں ہے. مسیح گھرانے میں پیدا ہونا مسیحیت نہیں ہے. مسیح کو قبول کرنا یہ مسیحیت ہے. خدا کے گھر میں آنا, خدا کا کلام پڑھنا, خدا کے کلام کو اہمیت دینا, کیونکہ کلام مقدس ہمیں یہ بات فرماتا ہے کہ تیرا کلام جو ہے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور جب کلام پر ہمارا دھیان ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے. 3 زبانوں میں جو ہے اس کا ترجمہ ہوا, بائبل مقدس کی 3 زبانوں میں جو ہے ترجمہ ہوا, اور عربی, فارسی اور اردو میں. تو جب اس کا 3 زبانوں میں ترجمہ ہوا تو دیکھیں کہ اس بندے نے 6 سال میں اس کا سارا ترجمہ کیا ہے. ہنری مارٹن نے 6 سال میں جو ہے اس کا ترجمہ کیا. تو میرے عزیزو, ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسا کریں کہ جس سے ضروری نہیں ہے کہ ہم مسیحی ہیں. کلام مقدس میں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ ہم اس بات میں خوش نہ ہوں کہ ہم بدروہیں نکالتے ہیں, ہم بدروہیں ہماری تابعہ ہیں, یا ہم جو ہے بڑی بڑی لمبی دعائیں کرتے ہیں, ہم بڑا جو ہے خدا کے ساتھ سنسیئر ہیں, ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمیں اس بات میں خوشی کرنی ہے کہ ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا جائے. تو کیا ہم اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نام اس کتاب میں لکھا جائے جو زندگی کی کتاب ہے؟ آب حیات, بک آف لائف, زندگی کی کتاب میں ہمارا نام لکھا جائے. ہم اس بات کے لیے ایفرٹ کریں, اس بات کے لیے کوشش کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم چرچ آتے ہیں اور چرچ آ کے ہم جو کلام سنتے ہیں وہ کلام ہماری زندگی سے چلا جائے. جب وہ کلام ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے, اور پھر ہمارے نام بھی کتاب حیات میں لکھے جائیں گے. بک آف لائف میں ہمارا نام جو ہے وہ لکھا ہونا چاہیے. جب اس میں ہمارا نام لکھا جائے گا تو پھر ہم برکت پائیں گے. کوشش ہم نے کس بات کے لیے کرنی ہے؟ نام کتاب حیات میں لکھوائیں. جب نام کتاب حیات میں لکھا جائے گا تو پھر ہم برکت پائیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو میرے عزیزو, دوسری بات, بائبل مقدس جو ہے یہ شہد کے ٹپکوں سے بھی میٹھی ہے. ہاللیلویا.
خدا کا کلام شہد کے ٹپکوں سے بھی میٹھا ہے. پہلی بات ہم نے سیکھی خدا کا کلام. جی فرمائیں. خدا کا کلام. خدا کا پہلی بات جو ہے خدا کا کلام سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور دوسری بات خدا کا کلام شہد کے ٹپکوں سے بھی میٹھا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے کا حوالہ دیکھتے ہیں زبور 19 اور اس کی 10ویں آیت. وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہے. وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہے. آمین آمین. وہ شہد سے بھی زیادہ کندن سے بھی زیادہ یہ کیا ہے؟ شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا ہے. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں زبور 119 اور اس کی 103 آیت. جی 119 اور 103 آیت. جی تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں. وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں. آمین آمین. تیری باتیں کیسی شیریں ہیں. شیریں کہتے ہیں مٹھائی کو, میٹھے کو. کہتے ہیں تیری باتیں, خدا کا کلام ہمارے لیے شیریں ہے, میٹھا ہے. اور یہ کلام جب ہم سنتے ہیں ہمارے کانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. ایسا ہی ہے, جب کلام سنتے ہیں ہمارے کانوں کو بہت اچھا لگتا ہے, بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے. لیکن جب اس پہ عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر یہ بڑا کڑوا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے, کانوں کو تو بڑا میٹھا لگتا ہے, لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر یہ کڑوا لگتا ہے. پھر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. آج بہت سارے خاندان ہیں, کسی کی بیوی چرچ آتی ہے, کسی کا شوہر چرچ آتا ہے, کسی کے بچے چرچ آتے ہیں, خاندان کے خاندان چرچ نہیں آتے. اسی لیے خدا کا کلام ہمارے درمیان سکونت نہیں کرتا. خدا ہمارے درمیان سکونت نہیں کرتا. خدا کا کلام ہمارے گھرانوں کے اندر جو ہے وہ برکت نہیں لے کے آتا. کیوں؟ کیونکہ اگر شوہر چرچ آتا ہے تو بیوی چرچ نہیں آتی, اور اگر میاں بیوی چرچ آتے تو ان کے بچے چرچ نہیں آتے. تو اسی لیے خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے گھرانوں کے اندر برکت نہیں لاتا. کیونکہ جب ہم ایک خاندان بنتے ہیں, تو جب ہم ایک خاندان خدا کے گھر میں آتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. جب خاندانوں کے خاندان خدا کے گھر میں جائیں گے, جب آپ اپنے گھر کو تالا لگائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے خدا کے گھر میں جا کر اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے, داؤد کی طرح کہیں گے, میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلے. تو جب آپ خدا کے گھر میں آئیں گے تو خدا کی برکتیں آپ کے لیے جو ہے وہ آ جائیں گی, کیونکہ خدا اپنے آسمان کو کھولتا ہے اور برکت دیتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو, خدا کا کلام جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے اور شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھا ہے. شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھا ہے. صرف ہمارے کانوں تک خدا کا کلام نہ پہنچے, بلکہ یہ کلام ہمارے دل میں اترے, اور یہ کلام جب دل میں اترے گا تو پھر خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر سکونت کرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو میرے عزیزو, چینی کتنی میٹھی ہوتی ہے, گڑ جو ہے, شکر جو ہے, یہ کتنی میٹھی ہے, لیکن ان سب ساری چیزوں سے زیادہ جو کلام ہے وہ سب سے زیادہ میٹھا ہے. آمین. مکاشفہ کی کتاب میں ایک بات لکھی ہے, خدا جو ہے, یسوع جو ہے, وہ فرشتے کو کلام دیتا ہے, اور فرشتہ جو ہے وہ آگے یوحنا کو کلام دیتا ہے,
اور کہتا ہے یہ کتاب کھا لے. کیا کر کس کتاب کو کھا لے. یہ کلام تیرے منہ میں میٹھا شہد کی طرح ہو جائے گا. آمین. یہ کلام تیرے منہ میں کیا ہوگا؟ میٹھا شہد کی طرح ہو جائے گا. اور یہ تیرے پیٹ کو کیا کرے گا؟ کڑوا کر دے گا. کڑواہٹ بھی ضروری ہے. اگر کڑواہٹ نہیں ہے تو پھر بھی ہم برکت نہیں پاتے, کیونکہ کڑوی دوائی جڑی نا وہ بخار نو چھتی ختم کر دیتی ہے. آمین. کڑوی دوائیاں جو ہیں یہ بیماریوں کو جلدی اس پہ افیکٹ کرتی ہیں. تو اس لیے خدا کا کلام جب ہمارے اندر جائے گا یہ ہمارے پیٹ کو کڑوا کرے گا, اور جب یہ کڑوا کرے گا ہمارے اندر سے ہر برائی نکل جائے گی. ہمارے اندر سے ہر طرح کی بدی نکل جائے گی. ہمارے اندر سے ہر طرح کی بری سوچ جو ہے وہ نکل جائے گی. ہم کسی کے خلاف اگر عیب جوئی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اندر سے نکل جائے گی. ہلیلویا, ہلیلویا. کتنے دلیر آدمی تھے بیٹھے ہیں؟ بابا دلیر بیٹھے ہیں. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا, ایک بات بتاتا ہوں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کس چیز کی گڑتی دی جاتی ہے؟ چینی سے دیتے ہیں یا میٹھی چیز سے؟ یہ مٹھائی نہ شہد دیا جاتا ہے, اس کو شہد چٹایا جاتا ہے. اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو شہد ہی کیوں چٹایا جاتا ہے؟ اس کو شہد ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب وہ بڑا ہو تو اس کے منہ سے میٹھی باتیں نکلیں. ہلیلویا. وہ پیدا ہوا ہے اور جب وہ بڑا ہو تو اس کے منہ سے گالیاں نہ نکلیں, اس کے منہ سے بری باتیں نہ نکلیں, بلکہ اس کے منہ سے میٹھی باتیں نکلے. اور وہ میٹھی باتیں اپنے گھرانے کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اور اپنے اہل ملک کے لیے, اور اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ میٹھی باتیں نکلیں. اس لیے شہد چٹایا جاتا ہے, جنہوں سے پنجابی کہتے ہیں گڑتی. جی ہے نا, اسی کہتے ہیں گڑتی دیتی جاتی ہے. تو جے بچہ چنگا نکل ہے تو جیڑا بندہ جنہیں گڑتی دیتی ہے انہوں کہتے ہیں بڑا چنگا بندہ سی, اس لیے بڑا چنگا بچہ ہے. تو جے بچہ خراب نکل ہے تو پھر اس سے بندے انہوں نے کہنا یہ خراب نکلے ہے, یہ اندے ورگا انہیں گڑتی دیتی سی. جی ہے. شہد چٹانے کا مقصد یہ ہوتا ہے بچے کو کہ جب وہ بڑا ہو تو اس کے منہ سے میٹھی باتیں نکلیں, کلام کی باتیں نکلیں اس کے منہ سے. تو کلام مقدس ایک بات ہمیں سکھاتا ہے, اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے یا چلنا ہے. آمین. تو جی اسی تربیت نہیں خراب کیتی ہوگی تو میرا اندر ہی کام ہونا ہے نا. الزام اسی کدے لانا ہے؟ وہ دیتے جنہیں گڑتی دیتی ہے. تو ماں پیو تو نہیں آنا الزام, ماں پیو نے تربیت نہیں ٹھیک کی, الزام اس پہ آ جانا ہے بیچارے پہ, پاوے وہ پاوے جدا ہوئے بھی نہ. لیکن میرے عزیزو, ہم اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے کی کس راہ پر تربیت کرتے ہیں. کیا ہم کلام سے تربیت کرتے ہیں؟ کیا ہم کلام اس کو سکھاتے ہیں تاکہ جب وہ بڑا ہو تو وہ خدا کے کلام سے نہ ہٹے؟ ہمارے بچے چرچ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ یہ کلام سے دور ہیں. ہم نے ان کو سکھایا نہیں ہے, ہم نے ان کو تربیت نہیں دی, اس لیے یہ بچے خدا کے کلام سے دور ہیں. سو میرے عزیزو, آئیے ایک اور بات, تیسری بات سیکھتے ہیں. پہلا پطرس اور اس کی دوسری آیت, دوسرا باب اور دوسری آیت. جی پڑھیے گا ذرا جلدی سے. پہلا پطرس دوسرا باب دوسری آیت.
नौजाद बच्चों की माने नौजाद बच्चों की माने खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके जरिए से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। आमीन। बाइबल मुकद्दस हमें ये फरमाती है कि दूध की मानद, खालिस दूध की मानद। आमीन। तो इसके मुश्ताक होना है हमने, यानी कि बच्चा जो है ना हर 2-3 घंटे बाद दूध को जो है उसको तलब बढ़ जाती है। हर 2-3 घंटे के बाद माँ उस बच्चे को दूध पिलाती है। तो क्या हम ऐसे मुश्ताक हैं, हम बच्चे की तरह हैं कि हमारे अंदर भी ऐसी तड़प हो कि हम हर 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद दुआ करें? दाऊद जो है वो कितनी बार दुआ करता है दिन में? 7 बार। हर 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद वो दुआ करता है। आमीन। तो हम यानी कि वो इस बात को जानता है, वो इस बात को पहचानता है कि जिस तरह बच्चे की तड़प जो है वो दूध में होती है, वो अपनी माँ को रो रो के दिखाता है कि मुझे भूख लगी है, और वो दूध का तलबगार है और माँ उसे दूध पिलाती है। हमें भी इसी तरह जो है बच्चे की तरह बनना है ताकि हम भी इस काम को सीखें और अपनी जिंदगी के अंदर कलाम को लेकर आए। जब कलाम हमारे अंदर होगा तो फिर हम बरकत पाएंगे। आमीन। नौज़ायदा बच्चे की तरह बन जाए। जब बच्चे की तरह बनेंगे तो फिर हमारी तड़प बढ़ जाएगी, हम कलाम के तलबगार बन जाएंगे, हमारा ध्यान कलाम की तरफ होगा, और हर वक्त हमारी कोशिश होगी कि हम कलाम को पढ़ें, कलाम को सजा कर ऊपर न कहीं रख दें, कलाम को लपेट कर बड़े प्यार से जो है वो ऊपर सजा देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। जब कलाम को पढ़ेंगे तो कलाम हमारे अंदर जाएगा, और ये सोने से ज़्यादा कीमती है, शहद से ज़्यादा मीठा है, और ये दूध की मानद है। आमीन। तो जब ये दूध की मानद कलाम अंदर जाएगा तो बरकत आएगी। आमीन। आमीन। बात की समझ आ रही है ना? कितने लोगों को समझ आई? तालियां बजा के बता सकते। अच्छा, यूहन्ना एक बात लिखता है, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसके 7वें आयत में एक बात लिखी है, कहते हैं तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। नए सिरे से पैदा होना चाहिए। आमीन। जब नए सिरे से पैदा होंगे ना तो फिर हमारी तड़प होगी, कलाम की तरफ तवज्जो होगी। हम नए सिरे से पैदा ही नहीं होते, हम नए सिरे से पैदा ही नहीं होते। अगर नए सिरे से पैदा होंगे तो फिर कलाम की तड़प बढ़ेगी। हम लोग सिर्फ ये कहते हैं असी ते मसीह, असी ते पैदा ही मसीह घराने चो हैं, मेरा दादा भी मसीह सी ते उनका अब्बा भी अगों मसीह सी, ते असी मसीह पैदा होए हैं। तो मसीहा वाली गल कोई नहीं होती तुहाडे, मसीहा वाली बात है हमारे अंदर। क्या हमारे अंदर तड़प है कि हम चर्च जाएं? क्या हमारे अंदर तड़प है कि हम कलाम पढ़ें? क्या हमारे अंदर तड़प है कि हम कलाम को सीखें? क्या हमारे अंदर तड़प है कि हम खुदा के लोगों के साथ जुड़े रहें? क्योंकि रसूलों के अमाल में एक बात लिखी हुई है, जब 120 की जमात जो थी वो क्या करती थी? हर रोज क्या करती थी? जमा होती थी। वो कहीं पर भी होते थे ना, कहीं पर भी वो अपनी जॉब करते थे, वो कहीं पर भी होते थे, एक टाइम उन्होंने मुकर्रर किया हुआ था और उस टाइम पे वो मौजूद होते थे। और जब वो मौजूद होते थे तो फिर वो क्या करते थे? दुआ करते थे, कलाम पढ़ते थे,
कलाम को सीखते थे और कलाम की बातों पर ध्यान करते थे और जो मौजज़ात यीशु मसीह ने उनकी जिंदगियों में किए थे उनको रिपीट करते थे। आमीन। तो वो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो रोटी तोड़ने में, शुक्रगुजारी करने में मशगूल रहते थे। हमारा क्या काम है? हम क्या करते हैं? साढ़े कोलों सानू फुर्सत ही नहीं मिलती अपने कामों तो ही। नाम के मसीही हम बने हुए हैं। जॉब को हम प्रायोरिटी देते हैं। जॉब हमारे लिए बहुत अहम है। जॉब पे नहीं जाएंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। जॉब से लेट हो जाएंगे तो सैलरी जो है वो कट जाएगी। लेकिन खुदा के घर में आने से शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि आपकी जिंदगी कम हो जाएगी। अगर आप अपनी जिंदगी के दिन बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा चाहते हैं तो खुदा के साथ ताबेदारी में, वफादारी के साथ जुड़ जाएं। हालेलुया। खुदा की वफादारी में आ जाएं, उसके ताबेदारी में आ जाएं, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके घराने तब्दील हो जाएंगे। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं, मिलकर बजाएं। चौथी बात और आखिरी बात, खुदा का कलाम एक बीज की मानत है। आमीन। खुदा का कलाम एक बीज की मानत है। और मरकस की इंजील उसका 4 बाब पढ़ें और उसकी 14वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक अगर आप तलावत करते हैं, टाइम नहीं इतना कि तलावत की जाए, तो मैं इसको बयान करूंगा कि देखिए खुदा का कलाम बीज की मानत है। और यीशु मसीह ने एक तमसील बताई, ये तमसील ही है। और तमसील क्या थी कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बीज पथरीली जमीन पर गिरा और जल्दी उगाया क्योंकि उसको अच्छी जमीन नहीं मिली थी और वो जल्द सूख भी गया। और कुछ जमीन, कुछ बीज तो जो था वो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियां बढ़ी और उस बीज को क्या किया? दबा दिया। जब वो बीज दब गया, वो पौधे जो थे दब गए क्योंकि उसको भी अच्छी जमीन नहीं मिली थी, वो बीज भी दब गया। और कुछ बीज जो था वो बड़ी अच्छी जमीन पर गिरा। हालेलुया। कुछ बीज जो है वो अच्छी जमीन पर गिरा और जब वो अच्छी जमीन पे गिरा तो वो फल लाया। हालेलुया। वो फल लाया और वो फल 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना लाया। जब 30-60 गुना फल हमारी जिंदगी में होगा तो हम बरकत पाएंगे। पथरीली जमीन जो है वो लोग हैं जो बड़ी जल्दी कलाम को कबूल करते हैं और फिर फौरन ही उस कलाम को भूल जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं झाड़ियों वाले, जो कलाम को कबूल करते हैं और कलाम को कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ देर जब चलते हैं पता चलता है भी पादरी की जिंदगी तो बड़ी औखी है। पादरी ने तो जो मर्जी फोन कर देना, लोग तो बुला लेने ने, भाई साहब दुआ करो, भाई साहब की जिंदगी इस कदर बिजी तरीन होती है। तो वो इस बात को देख के वो क्या करते हैं? वो छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं और उनके अंदर भी वो फल नहीं रहता। और जो अच्छा बीज जो गिरता है, यानी कि जो उस बीज को कबूल करता है, वो जमीन पे जो गिरता है, जमीन उसको कबूल करती है उस बीज को और वो बीज उगता है और फिर वो फल लाता है। और वो फल जो है उसमें
مکاشفہ کی کتاب میں یہ بات لکھے کہ جان دینے تک وفا دھرے گا تو پھر تجھے زندگی کا جان دینے تک وفادار رہے گا تو پھر زندگی کا تاج ہے. یہ نہیں کہ آج یسوع نے قبول کیا تو اگلے دن 4-5 دن بعد یا ہفتے بعد یا مہینے بعد یا سال بعد پھر اپنی اونا رام آتی, پھر وہی راہیں ہماری, پھر وہی گالیاں, وہی سارے دوست لفنڈر, سارے دوست پہنچتے خراب. تو ہماری ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے. خدا کو جب ہم قبول کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی بھی خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے. پھر ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے, حلیمی ہونی چاہیے, فروتنی ہونی چاہیے. جب ہمارے اندر فروتنی ہوگی, حلیمی ہوگی, تو لوگ کہیں گے, جس طرح پولس اور سیلاس کو جب وہ دعا کے لیے جاتے تھے تو ایک ناپاک روح اس لونڈی کے اندر تھی اور وہ کہتی ہے, زور زور سے چلا کر آ کر کہتی ہے, یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں, ان کی سنو. پھر لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ پادری صاحب ہیں, یہ اچھے پادری ہیں, یہ خدا کے خادم ہیں, ان کی دعا کرنے سے لوگ شفا پاتے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ بابرکت ہے, اور وہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور پھر ہمارا نام جو ہے وہ کتاب حیات میں لکھا جائے گا. آمین. جب ہماری زندگی ٹھیک ہوگی تو پھر کتاب حیات میں نام بھی لکھا جائے گا. اگر ہماری زندگی کرپٹ ہوگی تو کتاب حیات میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا جائے گا. کتنے لوگ نے یہ ہاتھ کھڑا کر کے دسنا کہ ساڈا نام کتاب حیات لکھا ہے؟ میرا تو لکھا ہے. کتاب حیات میں نام اسی کا لکھا جانا ہے جڑے بڑے ہی خدا دے چنیدہ لوگ ہیں. ایمان تو رکھیں کہ ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا ہے. ایمان رکھیں گے تو پھر ہی نام بھی لکھا جائے گا. ایمان رکھیں گے تو کوشش کریں گے تو پھر ہے نا, کوشش کرنے سے سارا کچھ ہوتا ہے. آج ہی قبولیت کا وقت ہے, آج ہی زندگی کو تبدیل کرنے کا وقت ہے, آج ہی توبہ کرنے کا وقت ہے, آج ہی اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں لانے کا وقت ہے. جب ہم خدا کے قدموں میں اپنے آپ کو لائیں گے تو برکت پائیں گے. اور اس بات پہ امید رکھیں کہ میں نے اپنا نام کتاب حیات میں لکھوانا ہے, میں نے دعا کرنی ہے, میں نے روزہ رکھنا ہے, میں نے اپنی بیوی کو, بچوں کو, اپنے شوہر کو, اپنے گھرانے کو خدا کے قدموں میں لانا ہے. جب یہ ہماری سوچ ہوگی تو آپ کا نام کتاب حیات میں ضرور لکھا جائے گا. اس بات کے لیے ہم زوردار تعریف دیں گے. چار باتیں ہم نے سیکھی ہیں. خدا کا کلام کس کی مانند ہے؟ دوسری, تیسری حال حضور کی مانند, چوتھی بیج کی مانند. چار باتیں ہم نے سیکھی ہیں اور یہ چار باتیں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو ہم بابرکت لوگ بن جائیں گے. خدا اس کلام کے سلسلہ سے ہم سب کو